بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصحاب اليمین ما أصحاب اليمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا 12واں پارہ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 پڑھی گئی. سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ترتیب سے ایک ساتھ ذکر فرمایا. یعنی ایک سورت میں پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب سے ذکر کیا. باقی اور انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں ایک جگہ موجود نہیں ہے، الگ الگ جگہوں پر، منتشر جگہوں پر، جہاں واقعے کی جتنی ضرورت محسوس کی گئی اتنا واقعہ وہاں ذکر کیا گیا. لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ساتھ مکمل ایک سورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری اس کے اندر اسرار و رموز رکھے ہیں. عام طور سے یوسف علیہ السلام کا نام جب آتا ہے تو دو چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. ایک ان کی خوبصورتی کا تذکرہ ذہن میں آ جاتا ہے، اور ایک زلیخا نامی خاتون کا تذکرہ ذہن پر ابھر جاتا ہے. اور اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں عوام کے درمیان رائج ہیں، سنی اور سنائی جاتی ہیں. مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلاً ذکر کرنا نہیں ہے. یقیناً ضرورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تفصیلی ذکر کیا جائے. ان کے خواب سے لے کر یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور پھر اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کو بیان کیا، وہاں سے اس واقعے کو شروع کیا جائے، اور پھر خواب کی شرعی حیثیت، خواب شریعت میں کس درجے میں رکھا گیا ہے، وہاں سے سلسلہ شروع کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاؤں پر جو واقعہ ختم ہو رہا ہے،
عجیب و غریب دعائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ان الفاظ پر یہ واقعہ ختم ہو رہا ہے. وہ یہاں تک ہر جز کی تفصیل بیان کی جائے اور اس کے اندر جو اسباق ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو احکامات ہیں، جو باریکیاں ہیں اور جو اس کے اندر فوائد ہیں، ان سب کو تفصیل سے ذکر کیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے، لیکن مجھے آج ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے. میں نے اس واقعے کی ایک آیت پڑھی اور اس آیت میں مصر کے بادشاہ کی بیوی، قرآن نے ان کا نام نہیں لیا، امرأۃ العزیز کہا، مصر کے بادشاہ کی بیوی. بادشاہ کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو جانا، عاشق ہو جانا اور موقع پا کر تمام دروازوں کو بند کر لینا اور تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینا. جی سارے دروازے بند، کوئی وہاں موجود نہیں اور گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام بالکل نوجوان اور ایسے موقع پر جہاں گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں اور گناہ کر لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، بچنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں، تو یوسف علیہ السلام اس بند کمرے میں اس گناہ کی دعوت پر آپ نے کیا کیا اور اس گناہ سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچایا، مجھے صرف یہی بتانا ہے تاکہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل کو سن کر اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی فکر کریں اور یوسف علیہ السلام نے جو نسخہ استعمال کیا اس نسخے کو استعمال ہم لوگ بھی کر سکیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں. لیکن میں اس آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں خیر اور شر دونوں مادے رکھے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق پیدا کی آسمانوں پر فرشتوں کی، ان کے اندر صرف خیر کا مادہ ہے، شر کا مادہ نہیں. وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم انہیں دے دیا بس اس حکم کی تعمیل میں وہ لگے رہتے ہیں. یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دے دیا وہ اس کے خلاف نہیں کرتے ہیں اور وہی کرتے رہتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا. اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزیں رکھیں، خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، اور انسان کو قدرت بھی دی ہے، چاہے تو تم بھلائی کرو، چاہے برائی کرو، عبادت کرو، چاہے گناہ کرو،
اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ یا نافرمانی طغیانی اور سرکشی میں چلے جاؤ، انسان کے پاس اتنی طاقت اور قدرت دی گئی کہ وہ اپنے طاقت کے بل پر وہ بھلائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ انسان جو فرشتوں سے افضل جو قرار دیا گیا، اس کو جو اشرف المخلوقات کہا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتے انسان سے افضل اس لیے نہیں ہیں کہ بھئی وہ ان کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ چاہیں بھی تو کر نہیں سکیں گے، کیا کمال۔ ایک آدمی گناہ کر ہی نہیں سکتا اور وہ یہ کہے کہ بھئی میں گناہ نہیں کرتا، کمال کیا ہے؟ مثلا ایک نابینا ہے، اندھا ہے، وہ اندھا یہ کہے کہ میں کوئی غلط چیز دیکھتا ہی نہیں، تو اندھے کا کیا کمال؟ وہ تو دیکھنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، وہ تو اندھا ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، جس کے پاس آنکھ ہے، بینائی ہے، روشنی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں دیکھ سکتا ہوں لیکن میں غلط چیزوں کو دیکھتا نہیں، یہ کمال ہے۔ دیکھنے کی طاقت ہے لیکن اس طاقت پر اس کا کنٹرول ہے، وہ غلط مناظر نہیں دیکھتا، یہ اس کا کمال ہے۔ تو انسان کے پاس دونوں طاقتیں ہیں، لیکن وہ اپنی برائی والی طاقت کو، گناہ والی طاقت کو دبا لیتا ہے اور خیر اور بھلائی اور عبادت والی طاقت کو مضبوط کر لیتا ہے اور گناہ سے بچ جاتا ہے اور عبادت انجام دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں مادے رکھے، چاہے وہ بھلائی کر لے چاہے برائی کر لے، دونوں چیزوں کی قدرت اسے دے دی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دو دشمن بھی رکھے، جو اسے عبادت، بھلائی، فرما برداری، خیر سے روکنے والے دو اس کے دشمن ہیں انسان کے۔ ایک دشمن اس کی ذات میں موجود ہے اور ایک دشمن اس کی ذات سے باہر موجود ہے۔ ذات میں جو موجود ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے، اس کا جی۔ یہ نفس انسان کا دشمن، انسان کو برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے، یہ اب انسان کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی واقعے میں جب آپ پر الزام لگتا ہے اور الزام کے نتیجے میں آپ جیل بھیج دیے جاتے ہیں، اور جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر جیل میں رہتے ہوئے آپ تعبیر بیان کرتے ہیں، وہ بادشاہ کو لگتا ہے کہ بھئی اتنی شاندار تعبیر پیش کرنے والا جیل میں کیوں ہے؟ بادشاہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آئے اور بادشاہ ان کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی میں نہیں آؤں گا باہر اس وقت تک جب تک میرے اوپر لگا ہوا یہ الزام صاف نہ ہو جائے۔ جاؤ بادشاہ سے کہو ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے اس کی تحقیق کرے اور میرے اوپر لگے ہوئے الزام کی صفائی سامنے لائے۔ تو بادشاہ، چونکہ بادشاہ کو حضرت یوسف کی ضرورت تھی، اس نے تحقیق کی تو ان عورتوں نے جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے یوسف کے اندر بھلائی ہی دیکھی ہے۔ اب جب ان عورتوں نے یہ گواہی دی تو بادشاہ کی بیوی نے، جس نے الزام لگایا تھا،
اس نے جب دیکھا کہ معاملہ سامنے آ گیا، میری پول کھل گئی، میرا جھوٹ سامنے آ گیا، تب اس نے کہا حس حس الحق، حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی، میں نے اس کو پھسلایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بالکل سچا ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ جب الزام صاف ہو گیا، الزام لگانے والی نے خود قبول کر لیا کہ وہ سچے تھے، میں جھوٹی تھی، میں نے ان کو پھسلایا تھا، گناہ صاف ہو گیا، الزام صاف ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے ان کو رہائی ملی، باہر نکلے۔ چونکہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی تھی کہ پہلے ان لوگوں کو، ان خواتین کا، ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے اس کو معلوم کرو، تحقیق کرو اور میری صفائی سامنے لاؤ۔ تو یہ ایک ضرورت تھی، اپنے الزام کو صاف کرنا تھا، الزام کو دھونا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ضرورت کے نتیجے میں آپ نے اپنی صفائی پیش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفائی اور اپنی پاکیزگی اور اپنی تعریف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی صفائی، اپنی تعریف خود کرتے ہیں؟ وہ اپنی تعریف کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، ان کے دل کو پاک و صاف کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے تزکیے کو بیان مت کرو، اپنے پاک و صاف ہونے کو، اپنے نیک ہونے کو ظاہر مت کرو۔ کون نیک ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ضرورت کے پیش نظر آپ نے اپنی صفائی پیش کی تھی، لیکن آپ کے سامنے اللہ کا یہ حکم، یہ منشا بھی تھا، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرنے کی وجہ بیان کر دی۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس سے برات ظاہر نہیں کرتا، میں اپنے جی کی بھلائی بیان نہیں کرتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم کرتا ہے، برائی کا حکم کرتا ہے۔ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر وہ نفس جس پر اللہ نے رحم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف کے نفس پر رحم کیا، اور سارے انبیاء کے نفس پر اللہ تبارک و تعالی نے رحم کیا، لہذا انبیاء کا نفس انہیں برائی کا حکم نہیں کرتا، لیکن ان کے علاوہ نفس کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم کرے۔ تو نفس ہمارے اندر موجود ہے، وہ برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، موقع پاتے ہی وہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال فرمایا، پوچھا بتاؤ اس دوست کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس دوست کو تم خوب کھلاؤ، اچھا کھلاؤ اور اس کو خوب پہناؤ، اور وہ دوست تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور جب تم اس دوست کو بھوکا رکھو، ننگا رکھو، تو وہ تمہیں خیر اور بھلائی کی طرف لے جائے، ایسے دوست کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا، یہ تو دنیا کا بدترین دوست ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی کرو،
تو مصیبتوں میں مبتلا کر دے اور اس کے ساتھ تنگی کا معاملہ کرو تو وہ خیر کے راستے پہ چلائے، یہ تو بہت برا دوست ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دوست تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ جب تم اس کو خوب کھلاتے ہو، پلاتے ہو اور پہناتے ہو اور یہ موٹا ہو جاتا ہے اور گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی طرف لے کے چلتا ہے، اور تم گناہ کر گزرتے ہو تو مصیبت میں مبتلا گرفتار ہوتے ہو، دنیا میں بھی کبھی کبھی اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اور اگر اس نفس کو بھوکا رکھو، مجاہدہ کرو، مشقتوں میں ڈالو تو یہ نفس تمہیں خیر کی طرف لے کے چلتا ہے، گناہ سے روکنے کا کام کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہیں رسوا بھی کرتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے، مصیبتوں میں بھی گرفتار کراتا ہے۔ لیکن یہی نفس اگر اس پر محنت کی جائے اور اس کو تابع بنایا جائے، مجاہدے کیے جائیں، ریاضتیں کی جائیں اور نفس کی بات نہ مانی جائے، اپنی بات اس سے منوانے کی کوشش کی جائے تو یہ نفس لوامہ بنتا ہے، ایسا بن جاتا ہے کہ اب انسان گناہ کرے تو وہ ملامت کرتا ہے، نفس خود ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کر لیا، تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں توبہ کرنا چاہیے، یہ نفس خود ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کب بنتا ہے؟ جب آدمی اس پر محنت کرے، جب آدمی اس کی نہ مانے، اپنی منوائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نفس لوامہ کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور اس نفس لوامہ پر محنت کی جائے اور محنت کی جائے تو یہ ترقی کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، ایسا نفس بن جاتا ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ نفس کو اپنے کنٹرول، یہ دشمن ایسا ہے کہ اس کو اپنے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے، نفس کے تابع بننے سے آدمی بچ سکتا ہے، نفس کو تابع بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہی کام صوفیہ اولیاء کرتے ہیں۔ یہ جو بیعت، ارشاد، سلوک، تصوف، یہ جو ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ نفس کو تابع کرنا سکھلایا جاتا ہے۔ تو ایک دشمن تو یہ ہے جو ہمارے اندر ہے، جو ہمیں موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ گناہ کی طرف اس کو لے کے کیسے چلوں، گناہ اس سے کیسے کرواؤں۔ اور ایک دشمن ہمارا، وہ ہماری ذات کے باہر، وہ ہے شیطان۔ آسمانوں پر جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی نافرمانی کے بعد اس سے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، آسمانوں پر رہنے کے تم لائق نہیں، قابل نہیں، نکلو یہاں سے مردود ہو کر، تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا ٹھیک ہے، میری کچھ گزارشیں ہیں، آپ اسے سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر قربان ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر اللہ کے نافرمان، باغی، سرکش شیطان کی گزارشیں اللہ تبارک و تعالی نے سنی۔ اس نے کہا کہ میں چلا تو جاؤں گا لیکن مجھے قیامت کے قائم ہونے تک کی زندگی دے دیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے
انسانوں کو بہکانے کی قوت اور طاقت دے دیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی لے لو. تو اس نے کہا آپ کی ذات کی قسم میں تو آپ کے بندوں کو گمراہ کروں. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین. کہ آپ کی عزت کی قسم میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں. اور ایک جگہ فرمایا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان کہتا ہے کہ میں انسان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں سمتوں سے، چاروں طرف سے میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. میرا مشن ہے، میں اس پر لگا رہوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور انسانوں میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. وہ میرے جھانسے میں آئے ہوئے ہوں گے اور میرے جال میں پھنس چکے ہوں گے. وہ میری اتباع کرنے والے ہوں گے. یہ دو دشمن انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان دونوں دشمنوں سے بچنا یہی انسان کا کمال ہے. اور یہی بچنے والے انسان اور بچنے کی محنت کرنے والے انسان یہ اشرف المخلوقات ہیں اور یہ افضل ہیں فرشتوں سے. ہر انسان کے پیچھے یہ دو دشمن. میں نے یہ تفصیل اس لیے بتلائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی بنائے جانے والے تھے. تو نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں اور نبی بنائے جانے کے بعد تو حفاظت ہوتی ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بند کمرے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا کیسے، جبکہ وہاں بچنا بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا. تو مجھے اسی بات کو بتانا ہے اور اس لیے بتانا ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ ہر وقت دو دشمن لگے، ہر وقت لگے ہوئے. ایک تو ذات کے اندر ہے اور ایک ذات کے باہر ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ وہ 6 جہات سے آ کے حملہ کرے گا، چھوڑے گا نہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان سے بچنا، ان دونوں دشمنوں سے بچنا مشکل ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے نسخے کو حاصل کر لیا جائے، اس کا استعمال کیا جائے تو ان دونوں دشمنوں سے بچنا ممکن ہے، آسان. اور مجھے وہ نسخہ بتانا ہے اس آیت کی روشنی میں. انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں اس نسخے کا تذکرہ کروں گا اور آیت کی پوری تفسیر اور اس کے ذیل میں آنے والی ساری چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان دونوں دشمنوں سے، نفس کی نفسانیت اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ایک سوال ہے کہ سفر کے مواقع پر کبھی ریل میں نماز پڑھنے کی اتنی جگہ ملتی ہے جس میں سجدے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور کبھی بسوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. بسوں میں تو خیر جگہ ہی نہیں ہوتی. آدمی وضو سے ہے اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر
بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لینی چاہیے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ۔ رکوع ممکن ہے تو رکوع کر لیا جائے، سجدہ ممکن ہے تو اشارہ کر لیا جائے، نماز وقت کے اندر پڑھ لی جائے، اور جب موقع ملے، سواری رکے یا آپ منزل پر پہنچ جائے تو اس نماز کا اعادہ بھی کر لیا جائے، لوٹا لیا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہے تو یہ نفل ہو جائے گی، وہ قبول نہیں ہے تو یہ بدل ہو جائے گی۔ نماز کے قضا کرنے کا جو گناہ ہے آدمی اس سے بچے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ اگر آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو طاقت کے باوجود اگر نفل بیٹھ کے پڑھتا ہے ثواب ادا ہو جاتا ہے۔ فرض اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی، قیام فرض ہے اس کے لیے، وہ کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود بیٹھ رہا ہے تو رکن کی ادائیگی نہیں ہوئی، پھر اس کی نماز نہیں ہوئی، اور نوافل میں ثواب ادا ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے رقم نکالی گئی، مثلا 5,000 زکوٰۃ دینا واجب ہوا تھا، 5,000 نکال کے رکھی گئی، اور یہ دینے سے پہلے گم ہو گئی، چوری ہو گئی، گم ہو گئی، تو کیا حکم ہے؟ آیا وہ زکوٰۃ ہو گئی یا اسے دوبارہ زکوٰۃ دینا ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ رقم نکالنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے 5,000 روپے زکوٰۃ نکالی اور ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ بھی یہ مستحقین میں خرچ کر دو، دے دو، اور اس نے وعدہ بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے میں مستحقین میں آپ کی زکوٰۃ کی رقم دے دوں گا، اور دینے سے پہلے ان کے پاس سے وہ رقم گم ہو گئی، چوری ہو گئی، اور انہوں نے بتایا کہ بھی وہ خرچ سے پہلے گم ہو گئی، تو کیا حکم ہے؟ تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، نکالنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ